وضو کے پانی کی چھینٹیں پڑیں تو پھر اس سے وضو نہ کریں، اور ایسی جگہ کریں کہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ میرا بھائی بے روزگار ہے، اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ روزگار دیں گے۔ بہرحال ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث نہ موضوع ہے نہ ضعیف ہے، وہ تو حضرت علی کی روایت ہے، اور آپ نے صرف یہ بھی فرمایا کہ من سنت، سنت یہی ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ باہر کے ملکوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، اس کی انتظار میں 2-4 دن رکھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ فوت ہونے کے بعد فوراً اللہ کی امانت دفن کرو۔ اذان والی حیض والی عورت جو اذان کا جواب دے سکتی ہے، دعا بھی پڑھ سکتی ہے۔ قرض داروں کے لیے استغفار سب سے اچھا وظیفہ ہے۔ آپ کے معاملات دبئی سے آئے ہیں، نہیں ٹھیک نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے آپ سے محبت ہے، احبک اللہ کما احببتنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک عورت پاکستان سے عمرے کی نیت سے آئی، راستے میں کپڑے ناپاک ہوئے، ہوٹل میں آ کے دھو کے بدل دے، کوئی بات نہیں۔ جنازے کی تکبیریں جتنی چھوٹ جائیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ طواف کے 2 رکعت اگر مغرب کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے پڑھ لیں جائز ہے۔ احرام کی حالت میں عورت کپڑے سے ناک صاف کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو صدقے کے کھانا دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ اگر غلطی سے رکن یمانی سے پہلے طواف عمرے کی نیت کی، استلام بھی رکن یمانی کا کیا، حجر اسود سمجھ کر طواف مکمل کیا، اسی طرح آپ صحیح طریقے سے طواف دہراؤ، ورنہ عمرہ نہیں ہوگا۔